تعلیمات اور مسائل جن سے شہزادی نے سب کو آگاہ کیا ہے وہ تمام مسائل آپ تک پہنچانے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر صاحب عقل یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں خطابت نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ شہزادی کا خطبہ ہے اور اس کے آگے کوئی خطیب پڑھ کے خطابت نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ۔ تو جو شہزادی نے فرمایا ہے وہی مجھے آپ کو سنانا ہے، بہت پیشن کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ، بہت قوت کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے، مسلسل انشاءاللہ جاری۔ شہزادی کا یہ خطبہ صرف خطبہ نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ میرے ساتھ یہیں سے جڑ جائیے گا، یہ خطبہ نہیں، مکمل دین ہے۔ شہزادی نے دربار میں جا کے ہی حق کا مطالبہ نہیں فرمایا، پہلے خطبے کے ذریعے دین سمجھایا، یہ بتانے کے لیے کہ جسے دین سمجھ میں آئے گا اسی کو تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین سمجھ میں آئے گا اسی کو تو اگر لائٹ چلتا ہے دور دور کے لوگ دیکھ لیتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو قریب والے لائٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو گزارش ہے کہ یا تو آپ لوگ کے ادھر تشریف لے آئیے یا کل سے کچھ ایسی سیٹنگ کر لی جائے گی اس کے انشاءاللہ جو درمیان میں غائب ہو رہا ہے کیمرہ وہ درمیان میں غائب نہ ہو سکے۔ آئیے گا سر کہا جائے اب میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے تھوڑا سا فلر کے سلسلے سے مقدمہ، اس کے بعد میں آپ کو خطبہ سنا دوں گا، بہت سکون سے بہت اطمینان سے سنتے چلے جائیے گا انشاءاللہ۔ فلک جناب نوح کے پوتے کا نام ہے اور اسی نام پر اس علاقے کا نام فلک پڑا۔ جنگ خیبر میں ہارنے کے بعد یہودی اسی علاقے میں چھپ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ حضور کو خبر ہوئی، حضور نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، فوج نہیں بھیجی، حضور نے صرف علی کو بھیجا، اس لیے کہ یہودی خیبر میں 40ویں دن علی ہی سے پٹ کے بھاگے تھے۔ وہ دب دباؤ جلا نے مولائے کائنات کے اثر میں آ کر یہودیوں نے معاہدہ کیا کہ آدھا حصہ فدیہ کا ہم رسول کو تحفے میں دے رہے ہیں۔ اسلام کا فائدہ ہے کہ جو مال رسول کو مسلمانوں کی مدد سے ملے، اس مال میں سے 20% حصہ رسول کا ہے، 80% حصہ مسلمانوں کا ہے، لیکن وہ مال جو بغیر مسلمانوں کی مدد کے رسول تک پہنچے وہ سارا کا سارا مال رسول کا ہے۔ فدیہ آ گیا کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک بھی قطرہ گرا تو سارا کا سارا کس کا ہوا؟ رسول کا ہوا۔ جیسے فدیہ رسول کو ملا فوراً آیت نازل ہو گئی، واقف رسول اے میرے رسول کا برداروں کو ان کا حق دے دیجیے۔ رسول کو پتا سب تھا لیکن ہمیں بھی پتا چل جائے اس لیے پوچھ لیا کس کو کیا دینا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ فدیہ فاطمہ کو دینا ہے۔ فدیہ کس کے پاس آ گیا؟ شہزادی فاطمہ کے پاس۔ مکمل بات سمجھ گئی نا؟ حضور کی آنکھ بند ہوئی، حاکم وقت نے بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شہزادی کے غلام یعنی نوکر یعنی عمال کو فدیہ کے حصے سے نکال کے باہر کر دیا۔ وہ سارے غلام شہزادی کے پاس پہنچے کہ ہمیں نکال کے باہر کر دیا ہے۔ شہزادی نے قافلہ سجایا فدیہ کے مطالبے کے لیے۔ قافلے میں خود ہے، مولائے کائنات ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے اور ایک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے جن کا نام ام ایمن ہے۔ اس میں کنیز کی جناب عبداللہ کی وراثت میں ملی رسول اللہ کو، رسول کے بعد وراثت میں ملی شہزادی فاطمہ کو۔ یہ میں نے آپ کو مقدمہ سنا دیا۔ شہزادی دربار میں پہنچی۔ دربار میں پہنچنے کے بعد شہزادی نے خطبہ دیا جسے خطبہ فدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہے؟ توحید سے۔
پھر اس کے بعد رسالت بیان کی ہے، پھر اس کے بعد احکام شریعت بیان کیے ہیں، پھر اس کے بعد ولایت بیان کی ہے۔ 4 مضامین تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ 4 مضامین نہیں، 4 مجلسیں ہو گئی۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پھر احکام شریعت، پھر ولایت۔ یہ عناوین ہیں شہزادی کے خطبے میں۔ اب میں یہاں سے آغاز کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میرے ساتھ اس طریقے سے جڑ جائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فدق سنانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہر سال آپ ایک ہی واقعہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یونان میں ایک فلسفی گزرا ہے جس کا نام سقراط تھا، سب جانتے ہیں۔ سقراط سے بادشاہ کی کسی بات میں ٹھن گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، سقراط نے منع کر دی، اس لیے کہ جہالت کبھی علم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ علم کبھی جہالت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ ایک طرف جہالت ہے، ایک طرف علم ہے۔ سزائے موت سنا دی گئی، سقراط نے قبول کر دیا سزائے موت۔ سقراط کو سزائے موت دے دی گئی۔ واقعہ کب کا ہے؟ جناب عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بھی 500 سال پرانا واقعہ ہے سقراط کا۔ ابھی 90-95 سال پہلے یونان میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا۔ توجہ رکھیں گے میرے جواب میں۔ مقدمہ کس چیز کا؟ سقراط کے دشمن کے خلاف، سقراط کے قاتل کے خلاف، یعنی اس بادشاہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ باقاعدہ مقدمے کی سنوائی ہوئی، وکیلوں نے جرح کی اور جج نے فیصلہ دیا سقراط کے قاتل کے خلاف، یعنی اس بادشاہ کو جج نے سزائے موت دی۔ باقاعدہ قلم توڑا، باقاعدہ فائل بنی، باقاعدہ فائل پولیس کے پاس پہنچی، باقاعدہ پولیس نے فائل کو واپس کیا کہ ہمیں سقراط کا قاتل نہیں ملا ہے۔ توجہ بات کب کی ہے؟ 2500 سال پرانی۔ مقدمہ کب دائر کیا گیا؟ 2500 سال کے بعد۔ مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا جج سے، یہ کون سا فیصلہ ہے، یہ کون سا ججمنٹ ہے؟ نہ سقراط موجود، نہ بادشاہ موجود، اور آپ نے فیصلہ سنا دیا سقراط کے قاتل کے خلاف۔ توجہ دیجیے گا، جج نے جو جواب دیا، ہر شہزادی کو چاہنے والا اپنے دل پہ ہاتھ کر کے وہ جواب سنے، اور اگر بات پہنچ جائے تو میری آواز میں آواز ملا دے۔ اس جج نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سقراط کا قاتل بھی یونانی ہے، ہم بھی یونانی ہیں، ہم نے اس لیے فیصلہ دیا ہے سقراط کے قاتل کے خلاف تاکہ دنیا کو بتا سکے ہم وہ یونانی نہیں ہیں جو بادشاہ کے ساتھ ہیں، ہم وہ یونانی ہیں جو سقراط کے ساتھ ہیں۔ اب بھی نہیں توجہ دی، فدق ہم ہر سال اسی لیے سناتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے فدق چھیننے والے بھی مسلمان، فدق چھیننے والے بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم اسی لیے ہر سال فدق کا واقعہ دہراتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم فاطمہ کے ساتھ ہیں، فدق چھیننے والے کے ساتھ ہیں۔ میں خطبے کا آغاز کیے دیتا ہوں، میں نے پھر عرض کیا کہ بہت پیشن کے ساتھ سننا ہے، بہت صبر کے ساتھ۔ آغاز ہو رہا ہے خطبے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی فرما رہی ہیں۔ کیا فرما رہی ہیں؟ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں اتنی تمیز دی کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ ایک اور سلوات پڑھ لیں۔
بس ہمارے مہمانوں کو خیال رکھنا ہے کہ کیمرے ان کو ہم سے دور نہ کر دیں. ادھر تو ماشاءاللہ کوئی دوری ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے کی, اور طلب لشکر تو ماشاءاللہ کیا ہی کہتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی, اور اس کا شکر ہے ان نعمتوں کے لیے کہ اس نے ہمیں اتنی تمیز دی کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں. شہزادی شکر ادا کر رہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے نازل فرمائی, اور قاعدہ بھی یہی ہے, توجہ, قاعدہ بھی یہی ہے کہ نعمت وہاں سے آتی ہے, شکریہ یہاں سے جاتا ہے. جانیے گا, نعمتیں وہاں سے آتی ہیں, شکریہ یہاں سے جاتا ہے. آدم پر نعمت وہاں سے نازل ہوئی, شکریہ یہاں سے گیا. نوح پر نعمت وہاں سے نازل ہوئی, شکریہ یہاں سے گیا. ابراہیم پر نعمت وہاں سے نازل ہوئی, شکریہ یہاں سے گیا. اسماعیل پر نعمت وہاں سے نازل ہوئی, شکریہ یہاں سے گیا. رسول عربی پر نعمت وہاں سے نازل ہوئی, شکریہ یہاں سے گیا. لیکن ہر سنت الہی جس طرح در فاطمہ پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہے, اسی طرح یہ طریقہ بھی در فاطمہ پہ آ کے ٹوٹ گیا. شاید متوجہ نہیں ہوا. نعمت کا طریقہ ہی یہی ہے, نعمت کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ نعمت وہاں سے آتی ہے, شکر یہاں سے جاتا ہے. آدم پر نعمت وہاں سے, شکر یہاں سے. ابراہیم پر نعمت وہاں سے, شکر یہاں سے. اسماعیل پر نعمت وہاں سے, شکر یہاں سے. اب بتائیے گا کہ آپ یہی ہے, عیسیٰ پر نعمت وہاں سے, شکر یہاں سے. لیکن صرف در فاطمہ کا کمال ہے کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی, یہاں سے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں سے گئی تھی روٹیاں؟ شہزادی کے گھر سے روٹیاں گئی. کتنی روٹیاں گئی؟ 3 دن گئی. کتنی 5 کس کی؟ مولا کائنات کی, شہزادی سلام اللہ علیہ کی, امام حسن, امام حسین, جناب فضا. کتنی روٹیاں ہوئی؟ 5. آپ نے شاید توجہ نہیں دی. ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے. توجہ. اب جملے پر بھی متوجہ رہیے گا, جملے کی نزاکت پر بھی متوجہ رہیے گا. ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں. اہل بیت کے جتنے بھی کارنامے ہیں سب میں رسول شامل ہے کہ نہیں ہے؟ چادر تطہیر میں رسول ہے کہ نہیں ہے؟ مبادلے کے میدان میں رسول ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن روٹیوں میں رسول شامل نہیں ہے. پروردگار رسول کی روٹی بھی منگا لیتا. اللہ شاید جواب دے کہ مجھے روٹیوں کے بدلے میں جنت کا بیانامہ لکھنا تھا. مجھے روٹیوں کے بدلے میں جنت کا بیانامہ لکھنا تھا. اگر رسول کی روٹی بھی میں منگا لیتا تو بکی ہوئی تاریخ, بکا ہوا قلم, بکا ہوا مؤلف یہ لکھتا کہ رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی, رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی. میں نے اس لیے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا کے ہر قلم کو سمجھ میں آ جائے کہ رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت نہیں, رسول کی روٹی کے بدلے میں شامل کیوں نہیں کی گئی؟ جب آپ اتنے خوبصورتی سے سماعت فرما رہے ہیں تو یہ بھی سن لیجیے, رسول کی روٹی شامل کیوں نہیں کی گئی؟ ایک باغ ہے, باغ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی خرید ڈالتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ مل کے خریدتے ہیں باغ. ایک جملے پہ توجہ. 5 لوگوں نے مثلا مل کے باغ خریدا. ہماری 1 سے بہت اچھی بنتی ہے, 4 سے نہیں بنتی. ہم باغ میں گئے,
20-25 आम तोड़ लिए हमने, बाहर निकलने लगे। जिनसे नहीं बनती थी उन्होंने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, इसके हिस्से क्या होते जा रहे हो? हम क्या कहेंगे, वो जिससे बनती है, जो पहुंच गए उनके दानत व सलाम, जो नहीं पहुंचे उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह साथ लेके उन्हें भी चलना है। भाई जिससे बनती है उसके हिस्से में लिखवा देंगे हमको कि हम आम उसके हिस्से में ले जा रहे हैं, चार से चाहे बने न बने, कोई परेशानी तो नहीं होगी। अल्लाह ने इसीलिए रसूल की ओर भी शामिल ही नहीं की, इसलिए कि रोटियों के बदले में मिलनी थी जन्नत। सुभान अल्लाह। देखिए इतनी सी तशरीह में पूरा मवाद जो है आपसे पहुंच गया। अब आइए शहजादी आगे फरमाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा व लहु शुक्र अला मा अनअमा वस्तमाअ बिमा क़द्दमा मिन उमूम निअमिन इब्तदाअ। और उसकी तारीफ है उन तमाम नेमतों पर कि जो हमारे दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने हमारे लिए मुहैया कर दी। ये जो मैं सुना रहा था वो शहजादी के फजाइल थे, ये जो सुना रहा हूँ शहजादी अल्लाह के फजाइल बयान कर रहे हैं। अब इसी तरह सुनना है शहजादी, अकीदा है ना कि मस्जिद में शहजादी तशरीफ लाती है। अब शहजादी देखेंगी कि आप उस फजीलत पे कैसे बोलते हैं जो शहजादी ने अल्लाह के बयान किए हैं। उन तमाम नेमतों पर उसकी तारीफ है कि जो उसने हमारे दुनिया में आने से पहले हमारे लिए मुहैया कर दी। अब आप देख लीजिए, हवा हमारे आने से पहले दुनिया में है, पानी हमारे आने से पहले दुनिया में है, जमीन हमारे आने से पहले दुनिया में है। अब जानिएगा एक लम्हे फिर भी आएगा, जो चीज हमारे लिए जितनी जरूरी थी अल्लाह ने उसे उतना ही सस्ता बना के दुनिया में भेजा। जो चीज हमारे लिए जितनी जरूरी थी उसे अल्लाह ने उतना ही सस्ता बनाया। सोना कितना महंगा है, हीरे कितने महंगे हैं, कभी सोचा क्यों महंगे हैं? इसलिए महंगे हैं क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए महंगे हैं क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसके मुकाबले पर पानी कितना सस्ता, नमक हर जायके के लिए जरूरी, इसलिए कितना सस्ता बनाया। और अब दो चीज जो हमारी जिंदगी के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी, हवा। अब मैं हर साहिब फहमो अक्ल शूर की आवाज चाहूंगा कि देखो कहां तक पहुंच रही है। भाई हवा को अल्लाह ने सस्ता नहीं फ्री कर दिया, इतना फ्री किया, इतना फ्री किया और इतने बराबर से बांटा अल्लाह ने कि जिस हवा से अमीर जिंदा है उसी हवा से गरीब जिंदा है। जिस हवा से अमीर जिंदा है उसी हवा से गरीब जिंदा है। शहजादी बता रही है उन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया जो हमारे आने से पहले अल्लाह ने इस दुनिया में भेज दिए। और आगे शहजादी फरमाती है, वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह कलिमतुन जुइलत इखलासुत ताबीलहा। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और ये जो हम कलमा पढ़ते हैं इसकी रूह खुलूस है, इखलास है। खुलूस से पढ़ेंगे तो कलमा कलमा बनेगा।
ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها وانشاها بلا احتضاء امثلۃ اتصلها۔ اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، اس طریقے سے پیدا کیا چیزوں کو پروردگار نے، پوری توجہ کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ نے کسی چیز کی مدد نہیں لی۔ بہت ساری چیزیں بنانے والے یہاں بھی موجود ہوں گے، جو چیز بنتی ہے اس کے پہلے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ بٹن بنتے ہیں مثلا تو بٹن یا ڈائریکٹ بن جاتے ہیں بٹن یا کسی چیز سے بنتے ہیں، اس کے پہلے کچھ ہونا ضروری ہے۔ کار بناتے ہیں لوہے سے بنتی ہے، لوہا ہوگا جب کار بنے گی۔ توجہ، برتن بنتے ہیں مٹی سے بنتے ہیں، مٹی ہوگی تب برتن بنیں گے۔ شہزادی اللہ کی تعریف اس طرح کر رہی ہے کہ اس نے بھی چیزوں کو بنایا، مگر اس کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں فرق ہے۔ ہم زیادہ ہی ترقی کرتے ہیں، مٹی سے برتن بناتے ہیں۔ جس مٹی سے انسان برتن بناتا ہے اسی مٹی سے اللہ انسان بنا دیتا ہے۔ مٹی سے انسان برتن بناتا ہے، اسی مٹی سے اللہ انسان بنا دیتا ہے۔ اور یہی فضیلت ہے قرآن مجید کی۔ قرآن اب تک معجزہ کیوں؟ الف وحی، بے وحی، تے وحی، سے وحی، جیم وحی، زمانہ مل کے لیا ہے قرآن جیسی کوئی کتاب، لیکن کیوں معجزہ ہے قرآن؟ شہزادی نے یہی فرمایا بھائی برتن سے ہم مٹی سے برتن بناتے ہیں، انسان نہیں بنا سکتے۔ الف بے تے جمع کر کے کتاب بنا سکتے ہیں، قرآن نہیں بنا سکتے۔ الف بے، پوری توجہ، الف بے تے جمع کر کے کتاب بنا سکتے ہیں، قرآن نہیں بنا سکتے۔ چندے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صحیفہ بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف شہزادی نہیں، معصومین کے سلسلے سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ معصومین نے اللہ کو کیسے پہچانوایا، توحید کو کیسے منوایا۔ میں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتفاق میں اس کے سر میں درد تھا اور اس کی زبان سے آہ نکلا۔ چھٹے امام مسکرا کے کہا تو بھی بول رہا تھا کہ اللہ کو نہیں مانتا، کہاں پہ اللہ کو نہیں مانتا، پھر یہ آہ کیا ہے؟ کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں، اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ اس نے برجستہ سوال کیا، اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے؟ کہ خود تیرا وجود دلیل ہے اللہ کے وجود پہ۔ اب میرے بچے سنیں گے، نوجوان بھائی، کس طریقے سے چھٹے امام نے آسانی سے توحید سمجھائی ہے، توحید بتائی ہے۔ محسوس کریں گے ان کے جملوں، کلموں اور انداز کی خوبصورتی کو محسوس کریں گے۔ میرے انداز میں نہ جائیے گا، چھٹے امام کے انداز کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہ خود تیرا وجود دلیل ہے اللہ کے وجود پہ۔ تو کیسے دلیل ہے بتائیے؟ کہ سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری۔ لہجے کی خوبصورتی ملاحظہ کیجیے، اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری، جو کہ محال۔ اس کا مطلب تو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے۔ اب سوچ، کسی اور نے بنایا تو جس نے تجھے بنایا یا وہ تجھ جیسا ہے؟
یا تجھ جیسا نہیں. اگر تجھ جیسا ہے تو وہ خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے, اور جو محتاج ہے خدا نہیں ہو سکتا. تو سوچ, جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں. اب جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں. تیرے پاس ہاتھ ہے وہ بغیر ہاتھوں کے محتاج ہے. تیرے پاس پیر ہے وہ بغیر پیروں کے قدیر ہے. تو نہیں تھا وہ تھا, تو نہیں ہوگا وہ ہوگا. جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا. یعنی ہاتھ اور پیروں کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا معصومی نے دلیل دی. اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے میں مجبور ہوں یا مختار؟ مولانا نے کہا کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑا ہو گیا. کیا ایک پیر اٹھاؤ؟ اس نے ایک پیر اٹھایا, پوری توجہ. ایک پیر اٹھایا, کہا دوسرا اٹھا لو. کہا مولا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا. کہ ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے تو اتنا مختار ہے, دونوں نہیں اٹھا سکتا, اتنا تو مجبور ہے. چھٹے امام کا آپ نے راز نہیں سمجھا قول میں. کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو دونوں پیروں کو نہ اٹھا سکے وہ مجبور, جو دونوں پیروں کو اٹھا سکے وہ مختار. اٹھا سکے وہ مختار. دونوں پیروں کو اٹھا سکے وہ مختار. خیبر کے میدان دونوں پیر ہواؤں میں بلند تھے. کیسے ہوا؟ 39 دن تک نہیں ہو پایا, 40ویں دن ہوا. 39 دن تک معلوم ہے کیا ہوا خیبر؟ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ 39 دن تک خیبر میں جنگ ہی نہیں ہوئی. یہ تاریخ ہے. خیبر کا جو دروازہ آپ سنتے ہیں درے خیبر معلوم ہے کیا تھا؟ گیٹ کم برج. دروازے کے پیچھے خندق کھودی ہوئی تھی. جب وہ دروازہ کھلتا تھا وہ خندق کا برج بن جاتا تھا, بند ہوتا تھا وہ دروازہ بن جاتا تھا. اس دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا. اس درے میں مرہم نہیں, مرہم کا بھائی بیٹھا کرتا تھا. ہوتا کیا تھا؟ 39 دن کوئی نہ کوئی سرکاری کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ چلتا تھا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جاتا تھا. درے کے اوپر سے مرہم جھانک کے دیکھتا تھا. اب صرف منظر سمجھیے گا اور انشاءاللہ ذہن نفس کی بلندی سے ٹکرا جائیں گے. میں سر کہتا ہوں کہ ذاتی صرف لفظ بیان کر سکتا ہے, سچویشن آپ کو خود سمجھنی ہے کہ سچویشن وہاں کیا رہی ہوگی. یہ گیا گھوڑا, گھوڑے پہ سردار مرہم کو دیکھا, جیسے گیا ویسے دوڑ کے واپس آ گیا. آ کے رکا رسول کے خیمے پہ. رسول باہر نکلتے تھے کہ بھائی کیا ہوا؟ فتح وتا کچھ ہاتھ لگی, کچھ جیت لی؟ سردار کہتا تھا کہ جی لشکر بھاگی آیا. لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگ کے آ گیا. جب بہت دیر تک یہ باتیں ہوتی رہتی تھی تو آخر میں فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ نہ لشکر بھاگا نہ سردار بھاگا, گھوڑا بھگا کے لے آیا. نہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہمیں عالم اسلام سے یہی تو شکوہ ہے کہ جو بیچارے گھوڑے نہیں سنبھال پائے, ان کو پورا زمانہ اسلام دے دیا, سنبھالیے. اچھا 40ویں دن مولا کائنات گئے. روز ہوتا یہ تھا, روز کی جو سچویشن تھی وہ اس طرح تھی کہ سردار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا کرتا تھا.
लश्कर ने कहीं मुझे तनहा तो नहीं छोड़ दिया। 39 दिन तक ये होता, सरदार पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि लश्कर कहीं पीछे तो नहीं छूट गया, ऐसा तो नहीं कि चाला बना के मुझे आगे कर दिया हो और खुद पीछे रह गए हो लश्कर वाले। 40वें दिन अली गए, अली ने पीछे पलट के नहीं देखा, सरदार कहाँ, लश्कर कहाँ, घोड़े कहाँ, कुछ भी नहीं। अली के हाथ में अलम और अली अलम ले गए। दर्रे पे बैठा था मरहब, अली ने सामने वाले टीले पे जो पत्थर का था ले जाके अलम डाला। अब वो 39 दिन तक तो ये देखता था कि सरदार आता था, भाग के चला जाता था। 40वें दिन देखा तो ये समझ गया कि 39 दिन तक आने वाले और थे, 40वें दिन आने वाला और था। अच्छा, नुजूमी ने इसे समझाया हुआ था कि तू किसी के भी मुकाबले में जाएगा, जीत तेरी ही होगी। अब नहीं, 2500 साल तक यहूदियत की जीत होती रहेगी। मरहब ने घबरा के नुजूमी को देखा, तवज्जो, नुजूमी ने आसमान को देखा, पूरी तवज्जो, आसमान को देख के कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। असल में कभी कभी ऐसा होता है कि सितारा जो चलता है बहुत तेजी से भूल जाता है। 2500 साल बाद जहां सितारा आना था वो आ गया है, और इससे ये बात मालूम होगी, हो सकता है कि ये भी रुजू रखता हो। वो 2500 साल के बाद सितारा जहां आना था, उस जगह पहुंचने के बाद दुनिया की कैफियत को तब्दील होना थी कि हर पत्थर को मौन बनना था। तवज्जो, इसको पता होगा कि पत्थर इस वक्त मौन हुए होंगे, इसने अलम को सितारे के इशारे पे डाल दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। तवज्जो, इमामत के कान में यहूदी नुजूमी के अल्फाज पहुंचे। अली ने मालूम है क्या किया? अलम को निकाला, फिर डाला, निकाला, फिर डाला, निकाला, फिर डाला। नुजूमी आसमान को देख रहा है, 2500 साल बाद सितारा जहां आना था, ये अलम को डालता है, सितारा वहां पहुंच जाता है। 2500 साल पहले सितारे को जहां जाना था, ये अलम को निकालता है, सितारा वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। नुजूमी ने घबरा के मरहब से कहा, इसके मुकाबले पे न जाना, इसके मुकाबले पे न जाना, ये सितारों के इशारे पर नहीं, सितारे ये सितारों के इशारे पे नहीं, सितारे इसके इशारे पे चल रहे हैं। मरहब से पहले मरहब के 3 भाई आए, आखिर में मरहब आया। मरहब के जंग करने का एक अंदाज था कि हर चीज 2 लेके चलता था, 2 तलवार, 2 कमान, 2 सिपर। अली ने मरहब को आते हुए देखा, वही अली का मसाला, अली के भी जंग का एक अंदाज, कलमा पढ़ ले, कहे तो हो ही नहीं सकता, जंगली सी बात की है। का तो फिर ऐसा का वापस चला था, औरतें हंसेंगी, औरतों के चक्कर में मारा गया बेचारा, औरतें हंसेंगी, का तो फिर ऐसा था हमला कर। उसने हमला करना शुरू किया। तवज्जो दी आपने, क्या था उसके पास? 2 सिपर, 2 कमान, 2 तलवार। अदालत इलाहिया की निगाहों ने अली की आंखों से झांका। 2 तलवार, 2 कमान, 2 सिपर। अली ने सोचा कि तुझे भी अकेला क्यों रहने दूं, तुझे भी अकेला क्यों रहने दूं। तलवार चली, 2 हिस्से। तवज्जो, तलवार चली, 2 हिस्से। वापस अली अलम को लेके आ गए। मेरा बस इतना वाकया सुनाने की वजह ये थी और ये बताना था कि दुनिया ने अली के हर लक़ब पे कब्जा किया और हर लक़ब को छीन लिया। सिद्दीक, फारूक, फातिह,
آخری بات تاکہ موضوع ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. خطبہ فدق موضوع ہے. دنیا یہ سوچتی ہے کہ شہزادی باغ مانگنے گئی تھی. شہزادی باغ لینے نہیں گئی تھی, علی کی ولایت کو منوانے گئی تھی. مقدمہ تمام ہو گیا. آگے آگے سنتے رہیں گے انشاءاللہ خطبوں میں روزانہ. کل کو انشاءاللہ شہزادی نے رسالت کو کیسے بیان کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. شہزادی تشریف لے گئی, مقدمہ ختم ہو گیا, واپس آ گئی. 100 سال 150 سال گزرے, عالم اہل سنت میں ایک عالم پیدا ہوئے جن کا نام علامہ ابن ابی الحدید ہے. کلاس روم میں اپنے سبق پڑھ رہے تھے. ہسٹری کا سبق تھا, تاریخ کا. تاریخ پڑھاتے پڑھاتے استاد تاریخ سے فدق پہ آ گئے. انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا, تو استاد کب بولو, کب فاطمہ تو صدیقہ تھی. تو بالکل صدیقہ تھی. کہ اگر فاطمہ صدیقہ تھی تو کوئی دعویٰ فاطمہ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی. کیا بالکل پیش نہیں کر سکتی؟ تو پھر فاطمہ کو فدق کیوں نہیں دیا؟ استاد نے کہا باہر نکلیا, گیٹ آؤٹ. اکثر چالاک اور ہوشیار اسٹوڈنٹس کلاس روم کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں بیچارے. وہ باہر نکل گئے, ٹہلتے ہوئے استاد باہر آئے. انہوں نے پھر دامن پکڑ لیا. تو استاد بتا کے جائیے گا فدق دیا کیوں نہیں؟ کہا صحیح سلطنت. یہ انہوں نے اپنی شرح میں لکھا, شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید نے لکھی. اس شرح میں فدق کا پورا واقعہ آپ نے بیان کیا. ہاں صحیح سلطنت کا اسی کو حکومت کہتے ہیں. کہا استاد سمجھ میں نہیں آیا. کہ یوں سمجھو کہ شہزادی فدق لینے گئی ہی نہیں تھی. کہا پھر کہ شہزادی ٹوکن لے کر گئی تھی. ٹوکن کا ٹوکن کا مطلب یہ دو, اس کے ساتھ یہ بھی دو, یہ دو, اس کے ساتھ یہ بھی دو. تو استاد کھل کے بتائیے. اصل میں شہزادی اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی. اگر پہلے دن شہزادی کی صداقت کے دلائل میں الجھ کر حاکم وقت شہزادی کو فدق دے دیتا تو شہزادی دوسرے دن دربار میں پھر آتی کہ میرے شوہر کی حکومت کو چھوڑ. جاگے گا عزیزو, میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ. چونکہ پہلے دن فدق دے چکا تھا, دوسرے دن حکومت بھی دینی پڑتی. کیا کہا استاد نے کہ اگر فاطمہ کو سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. پھر سن لیجیے, فاطمہ کو سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے گا, بہت جلدی جواب دے دیجیے گا میری بات کا. جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو چپ بیٹھے ہیں ان کی جنت الگ ہے کیا؟ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے طاقت سے بتائیے نا, جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. اور استاد نے کیا کہا, سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. بھائی تو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. استاد نے کیا کہا, اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. لاکھوں کروڑوں سلام ہو ہمارے عظمت فاطمہ پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا. اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ اگر سچا مان تو حکومت چھوڑ, جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. یہ تھی شہزادی. آئینے پلٹ کے آگے بڑھے علی. فاطمہ منع کیا تھا دربار میں مت جائیے گا. فاطمہ چپ رہی. حسن و حسین آگے بڑھے, فاطمہ چپ رہی. زینب آگے بڑھی. کہا تھا دربار میں مت جائیے گا. فاطمہ تڑپ گئی.
فرق کے زینب کو کلیجے سے لگایا کہ بیٹی کوئی کہے دربار میں مت جائیے گا، تو نہ کہے دربار میں مت جائیے گا۔ زینب آج میں دربار میں گئی تھی، کم سے کم صحابیوں کا مجمع تھا۔ زینب کل جب تو دربار میں جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع تھا۔ آوازوں کا رحمت نازل کرے، کوئی کم نہ کر سکتا۔ حضرارو 15 محرم ہے آج، فاطمہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ زینب کو پوری زندگی فاطمہ سمجھاتی رہی کہ زینب دیکھ، کبھی اگر تیرا بھیا مدینہ چھوڑے تو دیکھ میری لاڈلی، تو رک مت جانا، حسین کے ساتھ ساتھ جانا۔ کربلا میں سب ختم ہو چکے ہیں، انصار بھی اصحاب بھی۔ حسین خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں زینب میرا آخری سلام قبول کرو۔ میں یہاں رک کے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑی دیر یہ واقعہ سنیے تاکہ دل تیار ہو اور آنکھیں تیار ہو۔ جناب عبداللہ سے جب مولا کائنات نے شادی کی ہے جناب زینب کی، تو عبداللہ کو بلایا ہے، بلا کے کہا ہے کہ عبداللہ دیکھو، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ اے عبداللہ، دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں ہے۔ اے عبداللہ، دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں۔ اے عبداللہ، کبھی اگر ایسا وقت آئے کہ حسین کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت لینے آئے تو عبداللہ دیکھو، تم منع کر دو گے تو زینب رک جائے گی، جائے گی نہیں، لیکن عبداللہ یاد رکھنا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کی روح زینب کا بدن چھوڑ گی۔ زینب بغیر بھائی کے رہ نہیں پائی۔ شہزادی زینب رخصت ہو کے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد، عرب میں اس وقت رسم تھی کہ 3 دن کے بعد گھر سے بچی کی ماں جایا کرتی تھی بچی کا حال چال لینے کے لیے۔ ہمارے یہاں کی رسم ہے 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد کہیں سسرال جاتے ہیں بیٹی کو واپس لینے کے لیے، وہاں پہ حال چال پوچھنے کے لیے گھر والے جایا کرتے تھے ماں کے ساتھ۔ شہزادی زینب کی ماں تو نہیں تھی، مولا کائنات نے فضہ کو بلایا، بلا کے کہا فضہ تم نے ماں کی طرح بچوں کو پالا ہے، جاؤ زینب کا حال چال لے کے آ جاؤ۔ فضہ گئی، جناب زینب مصلی پر تھی، شہزادی کی نماز تمام ہوئی، فضہ کو دیکھا کافی مار کے رونے لگی زینب۔ فضہ نے سوچا کہ گھر والے کو دیکھا شاید اس لیے رونے لگی ہے زینب، کہا کہ تو میں آ گئی ہوں، حال چال لینے کے لیے آئی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے زینب کا جواب سنیے گا۔ جیسے ہی فضہ نے کہا کہ شہزادی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا فضہ کیسے نہ روں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس زینب کو 3 دن کی بھائی کی جدائی برداشت نہ تھی، اس زینب کے پاس جب حسین آئے ہوں گے آخری رخصت کے لیے، عالم کیا ہوا ہوگا، گلے میں باہیں ڈال دی بھیجا ایسے نہیں جانے بھیا خیمے میں آ جائیے۔ میں ایک تاریخی حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم یہ تو 2 سگی بہنیں امام حسین کی تھی جو ایک ہی فرد سے پیدا ہوئی تھی۔ ایسے امام حسین کی 3-4 بہنیں کربلا میں اور تھیں، مثلا جناب عباس کی بہن، جناب مسلم کی بیوہ وہ بھی امام حسین کی بہن ہوئی، ایسے 3-4 بہنیں اور تھیں، یعنی کربلا میں 6-7 بہنوں کے بھائی تھے حسین۔ جب خیمے سے چلے ہیں حسین، بہنوں نے سب بنا لی، کوئی بہن ہاتھوں سے نمٹ گئی، کوئی بہن دامن سے نمٹ گئی، کوئی کسی بہن نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اگر آپ سوچئے اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی
حسین کبھی بھی جائیں، بابا کبھی بھی جائیں، تیرے خیمہ سے ہو کر نکل جائیں گے؟ سکینہ تیرے خیمہ کے پاس کھڑی ہو گئی، حسین گزرے۔ اب سوچئے حسین کا جو قامت زلزلہ پہ چڑھنے کے بعد کیا رہا ہوگا؟ چھوٹی سی 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے نیچے آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جا رہے ہیں؟ حسین نے سڑک کے کہا سکینہ کیسے نہ جاؤں جس سے کوئی ناصر و مددگار ہی نہ رہا ہو۔ سکینہ نے حسین کو روکا نہیں، بس ایک جملہ کہا، جملہ سنیے گا، قیامت ہے، جملہ نہیں ہے۔ سکینہ نے کہا بابا جا رہے تو میرا ایک کام کر دیجیے۔ کہا بتاؤ سکینہ کیا کرنا ہے؟ کہ میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجیے جیسے یہ تینوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ کوئی رمضان ایسے والے کو نہیں کر رہا کہ رب حسین کے رب سکینہ کے۔ سکینہ کو پتا تھا کہ جس کا باپ مر جاتا ہے وہ یتیم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے۔ سکینہ کو معلوم تھا یہی وجہ ہے۔ حدیث میں مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ تھی، ایک طرف توڑے چلی جا رہی تھی، بچی کے دامن کی آگ لپٹے مار رہی تھی۔ میں نے بچی کو روکا، پہلے آگ کو بجھایا، آگ بجھانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے عجب سوال کر لیا، میرے دل پہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سوال کیا تھا معلوم ہے؟ سکینہ پلٹ کے پوچھتی ہے اے شعیب اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ مسلم کہتا میرے طرف دیکھا ہے، بچی نے کیا تماچے مارنے لگا؟ اس بچی نے پلٹ کے جواب دیا میرا بابا کہا کرتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جب بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے۔ اے شیخ اللہ جانے میں ایک ایسی یتیم ہوں جب سے میرا بابا مرا ہے، جو بھی مجھے ملتا ہے تماچے مارتا آپ سنتے ہوں گے سکینہ کو تماچے لگے۔ کتنے برس کی تھی سکینہ؟ 4 برس کی۔ سوچئے گا ضرور کوئی بھرپور جوان بھرپور ہاتھ سے 4 سال کے بچے کے رخسار پہ تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا